الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل دوزخ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشرکین مکہ، یہود و نصارہ، منافقین، اہل کتاب اور جاہلوں کے حالات کے متعلق تفصیل سے بیان فرمایا کہ کس طرح وہ سارے لوگ ظلمت میں گرے ہوئے تھے، بے حیائی اور ظلم زوروں پر تھا، وہ ذلیل و خوار ہو رہے تھے اور رسوائی کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے سمجھتے تھے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو بے گناہ زندہ درگور کرتے تھے، اپنی ستیلی بیٹیوں سے شادیاں کرتے تھے، اپنی ستیلی ماؤں کو وراثت میں پا کر ان سے شادیاں کرتے تھے، طاقتور یہاں تک ظالم تھے کہ اپنے سامنے آنکھ اٹھانے والے کی چمڑی ادھیڑ دیا کرتے تھے۔ غرض انسانیت نہایت بے کسی، مفلسی، بے حیائی اور ظلم میں جکڑی ہوئی تھی، اور کسی طرف سے امید کی کوئی کرن نہیں تھی۔ مالک الملک جو وحدہ لا شریک ہے، رب العالمین ہے، رحمان و رحیم ہے، اس کے رحم و کرم نے جوش مارا۔ مالک الملک نے انسانیت کی نجات کے لیے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے آ کر اعلان کیا کہ لوگو، تمہاری نجات کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ تم اس مالک الملک کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ جو وحدہ لا شریک ہے، جس نے سارے کائنات کو پیدا کیا، جو ساری مخلوق کا حاکم، مالک، خالق اور رب العالمین ہے۔ یہ ایک سجدہ تم کو ہزاروں سجدوں سے نجات دے گا، تم اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جاؤ گے، تمہاری عقل اور سمجھ کام کرنا شروع کر دے گی، تمہاری آنکھیں دیکھنا شروع کر دیں گی، تمہیں اچھائی اور برائی میں تمیز حاصل ہو جائے گی، تمہیں وہ صراط مستقیم معلوم ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی رضا تک لے جاتا ہے۔ اس طرح تم دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کر لو گے، دونوں جہانوں کی خوشیاں تم کو نصیب ہوں گی۔ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کیا ہے اور مجھے تمہارے پاس پیغام دے کر بھیجا ہے۔ یہ کتاب جو تمہارے لیے ہدایت ہے، اس میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کے قوانین اور قرینے درج ہیں، اور میری زندگی کا ہر عمل تمہارے لیے ہدایت ہے۔ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ گے اور اس ظلم سے تم چھٹکارا حاصل کر لو گے۔ لیکن جو لوگ شیطان اور نفس کے پنجے میں جکڑے ہوئے تھے، وہ نہ تو اس ہدایت کو سمجھ سکے، نہ اس کا ادب کر سکے، اور نہ اس طرف توجہ دے سکے۔ ہوا یہ کہ جب نجات دلانے والے رحمت للعالمین نے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا درس اور ہدایت کا پیغام دیا، تو لوگوں نے بجائے سر تسلیم خم کرنے کے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے، آگے سے پتھر مارے، گالیاں دی، اور جس نے کم از کم مخالفت کی تو یہ کیا کہ منہ موڑ کر دوسری طرف کر لیا، پھر اسی گمراہی کے گڑھے میں گرے اور انہی بتوں کے سامنے سجدے شروع کیے، اسی بے حیائی اور اسی ظلم میں زندگی گزارنا شروع کی۔ کوئی ظلم ایسا نہ چھوڑا جو انہوں نے اپنے اس نجات دہندہ کے لیے روا نہ رکھا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو ہر قسم کی تکلیفیں دیں، ان کے لیے ہر قسم کی مشکلات پیدا کی، جس کی بنا پر مجبور ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا گھر چھوڑ کر 300 میل دور ہجرت کرنی پڑی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے غلاموں کو دور جانا پڑا۔ لیکن شیطان کے پیروکار اپنی توگ و دو میں لگے رہے، وہ تکلیفیں اور مصیبتیں سب کچھ بہم پہنچاتے رہے، جنگوں کی صورت میں، سازشوں کی صورت میں، اور ہر قسم کی تکلیفوں کی صورت میں۔ یہ سب کچھ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، اب صرف اس ارشاد پاک کے متعلق بیان کرنا ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق خدا کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں
اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کا اظہار بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی، جس کا اعلان کیا گیا، قرآن پاک، جو لوگوں کی عقلوں کو عاجز کرنے والا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تمہارے مالک اور خالق کی کتاب ہے جو میں لایا ہوں۔ اگر تم کو شک ہے تو اس کے مقابلے میں تم ایک صورت یا ایک آیت بنا کر لے آؤ، اپنے سارے حمایتیوں اور مددگاروں کو بھی لے آؤ۔ لیکن کوئی جواب نہ دے سکا اور کوئی مثال پیش نہ کر سکا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی مبارک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طاقت کا اظہار جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، سورج کی گردش کو روک دینا، انگلیوں سے پانی کا جاری کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، یعنی بے شمار معجزے دیکھنے کے باوجود بھی جب لوگ ہدایت حاصل نہیں کرتے تھے، سیدھے راستے پر چلنے کی بجائے الٹا رحمت للعالمین سے مخالفت، دشمنی اور جنگ کرتے تھے، سازش کرتے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو ملال ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل دوزخ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہے، آپ کے حکم سے جو انکار کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کر رہا ہے، بھیجنے والے کے حکم سے انکار کر رہا ہے، جو کفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لے کر آئے ہیں یہ ایسا سچ ہے کہ اس کو کوئی شخص جھٹلا نہیں سکتا، یہ ایسا حق ہے جس کے خلاف کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، ان کو خوشخبری سنا دی ہے کہ یہ تمہاری ہدایت کا راستہ ہے۔ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا نجات دہندہ بن کر آیا ہوں، آؤ تم اللہ تعالیٰ کے راستے پر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس طرح تم اس سارے ظلم، بے حیائی، مصیبتوں، تکلیفوں سے نجات حاصل کر لو گے، تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو اور سرفراز ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے، ایسی ایسی نعمتیں بنائی ہیں جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ڈر بھی سنایا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، اپنے اس غلط راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر نہ آئے تو تم ذلیل و خوار ہوگے، نیست و نابود ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کی کتاب میں انسانیت کی تاریخ بھی پیش فرما دی کہ دیکھو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ مقابلہ کیا، وہ کس طرح نیست و نابود ہوئے، کس طرح ان کی بستیوں کو اٹھا کر ان کے اوپر پھینکا گیا اور وہ ذلیل و خوار ہو کر دنیا سے مٹ گئے۔ وہی زندہ رہے، وہی خوشحال رہے جو اللہ تعالیٰ کے تابعدار اور غلام تھے۔ اپنی گمراہی کی بنا پر جو لوگ اس دنیا سے نیست و نابود ہوئے، ذلیل و خوار ہو کر رخصت ہوئے، ان کے لیے نہ صرف دنیا میں رسوائی بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے دائمی عذاب تیار کیا گیا ہے، جس کو جہنم کہا جاتا ہے، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ڈر ان کو سنا دیا۔ اگر اس کے باوجود یہ ہدایت کے راستے پر نہیں آتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ سب ہدایت کے راستے پر کیوں نہیں آئے، یہ دوزخ میں کیوں گئے اور کتنے گئے، یہ اپنی بدعمالیوں اور گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے، وہاں ہی یہ سزا بھگتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی عطا فرمائی۔ حضور پاک کو یہ ارشاد پاک فرما کر مخلوق خدا کو ہدایت دی، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پر آتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ پر یا اللہ تعالیٰ کے رسول پر کوئی احسان نہیں۔ اگر ساری دنیا کافر ہو جائے یا سارے گنہگار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں۔ اگر ساری دنیا مجاہد بن جائے یا ساری دنیا پرہیزگار بن جائے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں، وہ نفع اور نقصان سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہی ساری کائنات بنائی اور حضور پاک نے مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا دیا۔ اب وہ راستے پر آئیں یا نہ آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تبلیغ، اپنے پیغام میں کوئی فرق نہیں جوڑا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر جبل رحمت پر کھڑے ہو کر لاکھوں انسانوں کے مجمع میں اعلان فرمایا کہ لوگو، کیا میں نے تم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا دیا ہے؟ سب لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر کے یہ عرض کی، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمیں پہنچا دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اب اگر اس کے بعد بھی کوئی آدمی ہدایت حاصل نہ کرے تو یہ اس کی اپنی بدبختی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بشیر ہونا، نذیر ہونا ہر ایک پر ثابت ہے، خواہ وہ جاہل تھا یا اہل کتاب تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے ایک مرتبہ حضرت عطار بن یسار سے پوچھا کہ کیا تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا ہے؟ کوئی صفت بیان ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا، خدا کی قسم کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف جس طرح قرآن میں بیان کی گئی ہے اسی طرح تورات میں بیان کی گئی ہے۔ تورات میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور امیوں کا بچاؤ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، امتیوں کا بچاؤ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اپنا بندہ، اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہم نے متول کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد خلق نہیں، بد خو نہیں، بازاروں میں شور مچانے والے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقام لینے والے نہیں بلکہ معاف فرمانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں اس وقت تک رکھا جائے گا جب تک لوگ ٹیڑھا راستہ چھوڑ کر دین کا سیدھا راستہ اختیار نہیں کر لیتے اور لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کر لیتے، جب تک ان کی اندھی آنکھیں کھل نہیں جاتی، جب تک ان کے بہرے کان سن نہیں لیتے، جب تک ان کے دلوں کے زنگ دور نہیں ہو جاتے، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں رکھا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت، رسالت، عظمت، عزت ہر ایک آدمی کے علم میں تھی، کیونکہ یہ سب کچھ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور عظمت سے ہر آدمی واقف تھا اور اس طاقت سے بھی واقف تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ وہ سارے معجزات دیکھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا پاک کلام قرآن مجید بھی دیکھ رہے تھے۔ پہلی کتابیں بھی ان کے سامنے موجود تھیں جو وہ پڑھ چکے تھے، اس کے باوجود وہ لوگ ہدایت کے راستے پر نہیں آئے۔ تو اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو حکم تھا کہ تم اس ظلمت قضائے عالم میں ہوش سے چلو، تمہارے راستے میں دیواریں بھی ہیں، کہیں ان سے ٹکرا کر چکنا چور نہ ہو جاؤ، تمہارے راستے میں گڑھے بھی ہیں، کہیں ان میں گر کر غرق نہ ہو جاؤ، تمہارے راستے میں کانٹے بھی ہیں، کہیں تم الجھ کر زخمی نہ ہو جاؤ، لیکن اس طرح تو کوئی انسان سلامتی سے نہیں چل سکتا۔ اگر خالی یہی ہدایت ہو کہ اس طرح کا راستہ ہے اور اس پر چلنا ہے تو اندھیرے میں انسان کے بس کی بات نہیں کہ چل سکے۔ اس کا تو صرف ایک علاج ہے کہ چلنے والا مسافر روشنی لے کر چلے تاکہ اسے دکھائی دے کہ کس جگہ گڑھا ہے اور اس میں گر نہ جائے، اسے معلوم ہو کس جگہ دیوار ہے جیسے وہ ٹکرا نہ جائے، کس جگہ کانٹے ہیں وہ ان میں الجھ نہ جائے، اور وہ صراط مستقیم پر چل کر اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ روشنی کون سی ہے اور وہ روشنی کہاں سے لینی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ روشنی اس سراج منیر سے لینی ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلانے والا اور اسی کے حکم سے اور روشن کرنے والا چراغ بنایا ہے۔ وہ روشنی اس سراج منیر کے سینے میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدر مبارک میں ہے۔ جو لوگ سارے خواہشات کو سینے سے نکال دیتے ہیں، جو لوگ ساری خواہشات کو سینے سے نکال دیتے ہیں، سینے کو صاف کر لیتے ہیں، ساری محبتوں سے پاک کر کے، ساری خواہشات سے پاک کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدر مبارک سے اپنی پیوستگی کرتے ہیں تو انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جاتی ہے، جس طرح بلب کو پاور ہاؤس سے نسبت حاصل ہوتی ہے۔
اور اس میں روشنی آ جاتی ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں جو روشنی ہے وہ روشنی ان سینوں میں آ جاتی ہے جو سینے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیوست ہوتے ہیں۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے انسان کے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ اس روشنی میں وہ صراط مستقیم پر چل کر اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ گویا صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، صراط مستقیم کو معلوم کرنے کے لیے اور سلامتی سے سفر طے کرنے کے لیے صرف علم ہی نہیں، صرف قرآن ہی کافی نہیں، صرف عبادت ہی کافی نہیں، بلکہ سب سے ضروری چیز جو قرآن سے بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے، جو سنت سے بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے، وہ نسبت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم کی جاتی ہے۔ جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت نہ ہو، اسے نہ قرآن فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ حدیث فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ اسے عبادت فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اس کے علم میں سب کچھ ہوتا ہے لیکن اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ دکھائی اسی وقت دیتا ہے، سوچتا اسی وقت ہے جب اسے روشنی حاصل ہوتی ہے۔ وہ روشنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف سینوں کو نصیب ہوتی ہے۔ سینے یاد الہی سے صاف ہوتے ہیں جو اس محفل کی غرض و غایت ہیں۔ یہ محفل اسی لیے منعقد کی جاتی ہے کہ جو لوگ صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں وہ سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ ان کے سینے صاف ہو جائیں، اس طرح انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو۔ اس نسبت رسولی کی بدولت کائنات کی ہر چیز ان کی متی ہو جائے، دونوں جہانوں کے غموں سے انہیں نجات حاصل ہو جائے اور دونوں جہانوں کی خوشیاں انہیں حاصل ہوں۔ اس کے ساتھ ایک اور بات پیسا فرمایا، اس کے ساتھ ایک اور بات کرنا ضروری ہے کہ یہ آیت پاک جو بیان کی گئی جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل دوزخ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ اس کے متعلق مفسرین نے بھی لکھا ہے، حدیث میں بھی یہ باتیں آئی ہیں کہ یہ آیت پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے متعلق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ 3 دفعہ فرمایا کہ کاش مجھے اپنے والدین کا حال معلوم ہو، کاش مجھے اپنے والدین کا حال معلوم ہو، کاش مجھے اپنے والدین کا حال معلوم ہو۔ تو پھر یہ آیت پاک نازل ہوئی۔ اس سے وہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین اسلام لا کر نہیں فوت ہوئے، لیکن میرا ان مفسرین سے اختلاف ہے جن کا ذکر کتابوں میں آیا ہے۔ ان کی چند وجوہات ہیں۔ پیر صاحب فرمایا، میں یہ اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ کہیں آپ کا سامنا کسی ایسے عالم یا کسی مولوی سے ہو سکتا ہے، وہ آپ کو یہ بتائے کہ یہ آیت تو اس چیز کے متعلق نازل ہوئی تھی، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت کو اگر اس کے متعلق ہی بتایا جائے کہ غم یا فکر کے متعلق نازل ہوئی تھی تو یہ آیت بے ربط ہو جاتی ہے اور گزشتہ آیتوں سے اس کا تعلق نہیں رہتا۔ دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین اس وقت فوت ہوئے جس وقت کسی پیغمبر کا پیغام یا رسالت لوگوں میں موجود نہیں تھی۔ کئی ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم گزرے تھے، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کا پیغام وہاں تک نہیں پہنچا تھا۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جن لوگوں کے پاس رسالت کا پیغام نہ پہنچے انہیں عذاب جہنم نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شافع محشر ہیں۔ قیامت کے دن تمام گنہگار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں پناہ لیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین نعوذ باللہ جہنم میں جائیں؟ چوتھی بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ وہ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کی ان کے والد حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی، پھر ان کے بدلے 100 اونٹ کی قربانی دی تھی۔ پانچویں بات یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے جو نام مبارک تھے ان سے یہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں تھے۔ عبداللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ اس زمانے میں نام رکھے جاتے تھے جیسے عبد العزیٰ، عبد الشمس وغیرہ، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد پاک کا نام عبداللہ تھا، بمعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مبارک کا نام آمنہ تھا، آمنہ یعنی امن والی، ایمان والی۔ چھٹی بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی والدہ مبارک
کے ہاں پیدا ہوئے، حدیث پاک میں ہے کہ انہوں نے نور دیکھا اور اتنی روشنی ہو گئی کہ شام کے محلات بھی ان کو نظر آئے، زمین و آسمان سارے نور سے بھر گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدر مبارک کی شرح کا واقعہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اسے حضرت حلیمہ سعدیہ نے ان کے سامنے بیان کیا۔ 2 مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حالات بتائے کہ کس طرح وہ عاجز، غریب اور مفلس تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں لے جانے سے کس طرح ساری دنیا کی برکتیں ان کے گھر میں آ گئیں۔ سوکھی ہوئی بکریوں کے اتنے دودھ ہو گئے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف کا دودھ پیتے تھے اور دوسری طرف کا دودھ اپنی رضائی بہن کے لیے چھوڑ دیتے تھے، منہ نہیں لگاتے۔ یہ ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مبارک کے دماغ میں موجود تھیں۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کا یہ بیٹا کتنی عزت و عظمت والا ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، اور جس کے دل میں یہ موجود ہو اس کا ایمان تو اس سے جو خالی ایمان لانے والا ہے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرتا پا نور تھے، جس پشت میں رہے اس نور کی برکت سے وہ جسم بھی نور علی نور ہو گیا، جس پیٹ میں رہے اس نور کی برکت سے وہ جسم بھی نور علی نور ہو گیا۔ اس کے بعد یہ خیال کرنا کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دیا، جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا، جن کا خون نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، وہ نعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے۔ میں یہ علماء کی کم عقلی سمجھتا، پیر صاحب فرمایا میں یہ علماء کی کم عقلی سمجھتا ہوں یا گمراہی سمجھتا ہوں۔ ویسے ایک اختلاف ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن میرا عقیدہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین سب سے زیادہ، سب سے پہلے جنت کے حقدار اور وارث ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔